بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم چیپٹر 11 کا آغاز کر چکے ہیں اور اس کے 3 ٹاپکس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے چوتھے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم 2 ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو زیر بحث لائیں گے، پاکستان اور بھارت کے تعلقات اور پاکستان اور ایران کے تعلقات۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ امتحانی نقطہ نظر سے اس سوال کی کیا اہمیت ہے۔ یہ سوال تفصیلی سوال کے طور پر، لانگ کوسچن کے طور پر بورڈ کے ایگزام میں آتا ہے، اور اس سوال میں سے کچھ نکات ایسے ہیں جن کو ایم سی کیو اور شارٹ کوسچن کے لیے بھی چنا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں ان کو عام طور پر شارٹ کوسچنز اور ایم سی کیوز کے لیے دیکھا جاتا ہے۔ ہم باقاعدہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کن اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ابتدا سے ہی ناخوشگوار رہے، اور اس کی وجہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مسلمان اور ہندو اس خطے میں عرصہ دراز تک اکٹھے رہے، لیکن کبھی بھی ایک نہ ہو سکے۔ 1000 سال تک مسلمانوں نے بر صغیر پر حکومت کی، لیکن کبھی بھی یہ 2 قومیں اکٹھی نہ ہو سکیں۔ انگریزوں کی آمد کے بعد دونوں قوموں کے درمیان ایک اور وجہ تنازع شروع ہوا، اور آپس میں دونوں قومیں ہمیشہ تنازع کا شکار رہیں، آپس میں لڑتی رہیں، ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہیں۔ دونوں قوموں نے آزادی کی جدوجہد کی، لیکن اکثر اوقات مسلمانوں کو ہندوؤں کی طرف سے دھوکے کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں ہمیشہ سے ہی کشیدگی رہی ہے، چاہے وہ پری پارٹیشن کے تعلقات ہوں یا آفٹر پارٹیشن۔ ہمیشہ مسلمان اور ہندو اپنے آپ کو ایک دوسرے کا دشمن تسلیم کرتے رہے ہیں۔ اسی طرح جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 2 چیپٹر میں ان ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے کہ بہت سے مسائل کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا، اور ان مسائل کی سب سے اہم وجہ بھارت رہا ہے، چاہے وہ معاملہ ڈویژن آف ایسٹس کا ہو یا پھر ڈویژن آف ٹیریٹریز کا، انفراسٹرکچر کا معاملہ ہو یا ملازمین کی پاکستان آمد، پانی کا مسئلہ ہو یا پھر دیسی ریاستوں کا مسئلہ۔ ہر معاملے کے اندر ہندوستان نے پاکستان کو نہ صرف کمزور کرنے کی بلکہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ اس وجہ سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ہمیشہ سے ایک مسٹرسٹ کی کیفیت رہی ہے، اور دونوں عدم اعتماد کا شکار رہے ہیں۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان ہمیشہ آپس میں ڈیجز ڈران رہے، آپس میں ہمیشہ لڑتے رہے۔ سب سے بنیادی وجہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وہ کشمیر کا معاملہ ہے، مسئلہ کشمیر ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کیوں شروع ہوا۔ جب پاکستان اور ہندوستان 2 حصوں میں بٹے تو اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ کشمیر پر انڈیا نے غاصبانہ قبضہ کیا، اور اس قبضے کے خلاف پاکستان نے ہمیشہ آواز بلند کی۔ 1948 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک جنگ بھی لڑی گئی۔ اس کے بعد 1965 میں دوبارہ سے پھر اس مسئلے کو لے کر دونوں ممالک آپس میں وہ باہمی جنگ میں انوالو ہوئے۔ اسی طرح 1971 میں بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایک جنگ لڑی گئی۔ یہ 3 بڑی جنگیں ہیں۔ اس کے علاوہ بارڈر ایشوز ہمیشہ پاکستان اور بھارت کے درمیان چلتے رہتے ہیں۔ 1999 میں کارگل وار ایک لمیٹڈ وار کے طور پر بھی پاکستان اور ہندوستان میں لڑی گئی۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابتدائی طور پر جو مسائل پیش آئے
ان کا حل کیسے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ کشمیر کے معاملے کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ پاکستان اور ہندوستان میں شمار کیا جاتا رہا ہے وہ پانی کا مسئلہ تھا۔ پانی کا مسئلہ اس وجہ سے درپیش رہا کیونکہ پاکستان میں آنے والے دریا، تقریباً سب دریا وہ مقبوضہ کشمیر سے شروع ہوتے ہیں اور ان پر بھارت کا کنٹرول ہے، جس کی وجہ سے ابتدا میں ہی پاکستان کو پانی سے محروم کرنے کی سازش کی گئی ہے، اور اس سازش کے خلاف پاکستان نے عالمی سطح پر آواز بلند کی اور کئی دیگر ممالک اور عالمی بینک کی مدد سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بالآخر 1960 کے اندر ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کو انڈس بیسن ٹریٹی یا سندھ طاس کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے پاکستان اور ہندوستان ان دونوں کے درمیان دریاؤں کی تقسیم کر دی گئی۔ پاکستان کے حصے میں آنے والے دریا جہلم، چناب اور دریائے سندھ ہیں۔ اسی طرح راوی، ستلج اور بیاس جو ہیں وہ ان پر انڈیا کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ ان تمام دریاؤں کی تقسیم کے بعد معاہدے کے اندر مزید یہ طے کیا گیا کہ پاکستان میں ابھی کیونکہ ڈیمز بننے باقی ہیں، نہریں جو ہے وہ بنائی جانی ہیں، تو اس ضمن کے اندر پاکستان کو فنڈنگ دینے کی بات کی گئی۔ کچھ تعاون عالمی بینک کی طرف سے ملنا تھا، کچھ دیگر ممالک کی جانب سے، اور 60 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ انڈیا کے ذمے لگائے گئے کہ وہ پاکستان کو ادا کرے گا تاکہ پاکستان اپنے ملک کے اندر رابطہ نہریں اور ڈیمز قائم کر سکے۔ لیکن یہ معاہدہ جب آگے پایا تکمیل تک پہنچنا تھا، اس دوران بھارت نے اپنے وعدے سے ہمیشہ کی طرح انحراف کیا۔ اس معاہدے کی روح سے بھارت نے پاکستان کو 60 ملین پاؤنڈ دینے تھے اور یہ رقم بھارت نے پاکستان کو 10 سال میں ادا کرنی تھی، لیکن بھارت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور پاکستان ہمیشہ کی طرح اس رقم سے بھی محروم رہا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی پہلے بھی بہت سی رقم واجب الادا ہے جو بھارت نے پاکستان کو ادا نہیں کی۔ وہ اسلحہ ساز فیکٹری کے لیے چاہے 60 ملین روپے ہوں یا پھر ہمارے 750 ملین روپے کی رقم میں سے 50 ملین ہو، اور اسی طرح سندھ طاس کے معاہدے میں جو 60 ملین پاؤنڈز کا معاہدہ ہوا چاہے یہ رقم ہو، یہ تمام رقوم آج بھی بھارت کے ذمے واجب الادا ہیں، اور یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان معاملات کو خراب کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1971 میں بھارت پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش میں، جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، اس وقت مشرقی پاکستان تھا، وہاں پر جو آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، جو لوگ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار تھے اور علیحدہ ہونا چاہتے تھے، ان کی مدد کرتا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات میں پھر سے کشیدگی آ جاتی ہے۔ بھارت کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان نہ صرف کمزور ہو بلکہ ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ وہ بلوچستان میں انریسٹ پیدا کرے، بلوچستان کے لوگوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو مزید خراب سے خراب تر کرتا چلا جائے تاکہ وہ بلوچستان کے اندر اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ اسی طرح 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سب سے بڑا سبب بھارت کا مکتی باہنی کی تحریک کو سپورٹ کرنا تھا، اس کی مدد کرنا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ جنگ اپنے اختتام پر پہنچتی ہے تو پھر سے ایک شملہ معاہدہ طے پاتا ہے دونوں ممالک کے درمیان، جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آئندہ ہم ایسی کوئی سچویشن پیدا نہیں ہونے دیں گے اور معاملات کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کریں گے۔ اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شملہ معاہدے کے بعد تعلقات کچھ حد تک بہتر ہو جاتے ہیں، مسافروں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح تجارتی روابط بھی بڑھتے ہیں، لیکن یہ تعلقات محدود حد سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکے۔ 1980 میں سارک کانفرنس کے دائرہ کار میں تعلقات بڑھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ تمام کوششیں ہمیشہ بے نتیجہ ختم رہی ہیں اور ان کا کوئی اثر
پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر نہیں ہو سکا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم کر چکے ہیں، اور چند ایک کو مزید ہم جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم پھر سے بات کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کی، جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ سے بون آف کنٹینشن رہا ہے، اور ہمیشہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ معاملات کو خرابی کی طرف لے کے گیا ہے، اور اس میں وجہ صرف اور صرف بھارت کی ہٹ درمی ہے، کیونکہ وہ کشمیر کے معاملے کو کبھی بھی منصفانہ طور پر حل نہیں کرنا چاہتا، ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے خلاف گیا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو پروموٹ کیا ہے، اور نہ صرف کشمیر بلکہ فلسطین اور اس کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی تحریک چلی ہے جس میں لوگ آزادی کے لیے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں، پاکستان ان کی حمایت کے لیے کھڑا رہا ہے، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ہمیشہ پاکستان نے مدد کی ہے، کیونکہ پاکستان خود حق خود ارادیت کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری مجاہدین آخر تنگ آ کر جہاد کا آغاز کرتے ہیں، اور پاکستان ان کی اخلاقی اور مالی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور یہی وجہ بنتی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات دوبارہ سے خراب ہونے کی۔ پاکستان کو ہمیشہ سے بھارت نے مورد الزام ٹھہرایا ہے، ہمیشہ جب بھی کبھی کوئی انریسٹ ہوا ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو یا بھارت میں، اس کا الزام ہمیشہ پاکستان پر ڈالا گیا ہے۔ حالانکہ جب تحقیقات ہوتی ہیں اور اکثر اوقات یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان کا ان تمام معاملات سے کوئی لینا دینا نہ تھا۔ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بھارت پھر سے چشم پوشی اختیار کرتا ہے، اور کشمیر کے معاملے پر تاحال اس کا رویہ بالکل ایسا ہی ہے، ہٹ درمی کا شکار ہے، اور وہ کشمیر کے معاملے پر کبھی بھی منصفانہ طور پر ایک مسئلے کا حل نکالنے سے قاصر رہا ہے، اور آج بھی وہ اسی بات پر بضد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1990s کے اندر پھر سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوتے ہیں۔ اس دوران میں تجارت، آمد و رفت محدود پیمانے پر جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا آغاز ہوتا ہے، لیکن کشمیر کا معاملہ پھر وہاں کا وہاں رہ جاتا ہے، اور اس کو حل کرنے کی پھر سے کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ بھارت کی طرف سے دوبارہ وہی ہٹ درمی کا جو ہے وہ معاملہ وہ سامنے آتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ ایک ہی موقف پر قائم رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کو سامنے رکھا جائے، سلامتی کونسل میں جو بات کی گئی ہے، جو وعدہ بھارت نے کیا ہے، وہ اپنے وعدے پر قائم رہے، اور اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کرے۔ وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ 2 قراردادیں پیش کی گئی تھیں۔ ایک قرارداد سیز فائر کے لیے تھی، جب 1948 میں پاکستان اور بھارت آپس میں جنگ لڑ رہے تھے، اور جب بھارت نے دیکھا کہ کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور وہ اب اس جنگ کو سنبھال نہیں سکتا، تو وہ سلامتی کونسل کی طرف دوڑا اور وہاں جا کر دہائی دی کہ میری مدد کی جائے، اور اس کے نتیجے میں وہاں پر سلامتی کونسل نے 2 قراردادیں پیش کی اور ان کو منظور کیا۔ پہلی قرارداد میں سیز فائر تھا، جنگ بندی تھی کہ دونوں ملک اپنی افواج کو واپس بلائیں اور جہاں ہیں وہیں پر سیز فائر کر دیں، جنگ کو بند کر دیں۔ اور دوسری قرارداد میں یہ وعدہ کیا بھارت نے کہ جب امن قائم ہو جائے گا کشمیر میں تو وہ وہاں پر استصواب رائے کروائے گا، ریفرینڈم کا انعقاد کیا جائے گا اور کشمیر کا معاملہ کشمیریوں کی رائے کے مطابق حل کرے گا۔ لیکن پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں آج تک اس معاملے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ ہم مزید معاملات کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ بورڈ کی جانب۔ جی تو طلباء، ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں مسائل کی جن کا سامنا ہمیشہ سے پاکستان اور بھارت کو رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگرہ کانفرنس منعقد کی جاتی ہے 2001 میں۔ یہ کانفرنس اپنی نوعیت کی پہلی کانفرنس تھی جس میں مسئلہ کشمیر کو صدر پاکستان نے بڑی جرت اور عمدگی کے ساتھ پیش کیا اور اس کو حل کرنے کی کھلی دعوت جو ہے
بھارت کے وزیر اعظم کو دی گئی۔ یہ کانفرنس 14 جولائی سے 17 جولائی تک چلی، لیکن اتنی جرت، عمدگی اور مدد اور تعاون کی یقین دہانی کے باوجود بھارت نے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا، اور یہ 3 روزہ مذاکرات بھی ہمیشہ کی طرح بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ اس کانفرنس میں یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک مقبوضہ کشمیر اور جو پاکستان کے کنٹرول میں کشمیر کا علاقہ ہے، اس میں ڈی ملٹرائزیشن کی جائے، اپنی اپنی افواج کو وہاں سے نکالا جائے اور وہاں پر استصواب رائے کا انعقاد کیا جائے تاکہ کشمیریوں کے معاملے کو حل کیا جا سکے۔ لیکن بھارت نے اس معاملے میں پھر سے ہٹ درمی دکھائی اور معاملہ آج بھی جوں کا توں موجود ہے، اور یہی ایک وجہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کئی دفعہ ہر سال جو ہے کئی جانیں ضائع کرتے ہیں بارڈر تنازعات کے اندر، اور بہت سے معاملات میں جو ہے تجارتی روابط منقطع ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے مسٹرسٹ کی کیفیت مزید آگے بڑھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سارک کانفرنس اسلام آباد میں 3 سال کے عرصے کے بعد منعقد کی جاتی ہے۔ 2004 میں یہ پاکستان میں اجلاس ہوتا ہے، صدر پاکستان اور وزیر اعظم بھارت جو ہیں ان کی ملاقات ہوتی ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، اور آپس میں بہت سے سمجھوتے طے کیے جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جوہری مراکز پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور اسی طرح کے بہت سے معاملات کے تجارتی روابط کو کبھی منقطع نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً یہ ساری باتیں اپنی جگہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب مسئلہ کشمیر دوبارہ سے ایسکیلیٹ ہوتا ہے، دوبارہ سے وہاں پر پھر سے گرما گرمی شروع ہوتی ہے، تو تمام معاملات وہیں کے وہیں دھرے رہ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان ملاقاتوں کے اندر مذاکرات کو جاری رکھنے کا اعادہ نہ صرف اس سارک کانفرنس میں کیا گیا، بلکہ جب بھی پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ عہدیداران، وزرائے اعظم یا صدور آپس میں ملتے ہیں، یہ اعادہ کیا جاتا ہے، لیکن آخرکار نتیجہ کوئی اخذ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف مسئلہ کشمیر ہے، کیونکہ بھارت اس معاملے میں کبھی بھی تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں رہا، اور نہ ہی کسی ملک کی ثالثی کو بھارت برداشت کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی ملک غاصب ہوتا ہے، قابض ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی کسی تیسرے شخص کو اپنے معاملے میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جب انصاف سے کام لیا جائے گا، جب معاملات کو میرٹ پر پرکھا جائے گا، تو حقیقت میں جو ہے وہ بھارت پر الزام آئے گا اور بھارت کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اسی بات کی وجہ سے بھارت کبھی بھی نہ وہ امریکہ کی ثالثی جو ہے قبول کرنے کو تیار ہے، اور نہ ہی وہ یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کی آفر کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوا ہے۔ اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں تو 2016 میں مسئلہ کشمیر ایک نیا رخ اختیار کرتا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جب ہم حالیہ تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں 2019 کا سال جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات کے لحاظ سے سب سے کشیدہ سال رہا ہے، کیونکہ اس سال کے دوران بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو مزید کشیدہ کیا ہے۔ ان تعلقات میں سر فہرست پلوامہ اٹیک ہے، جب کشمیر میں بھارتی فوجی تقریباً 44 کے قریب 44 کے قریب ایک کار دھماکے میں بھارتی فوجی جو ہیں ہلاک ہوتے ہیں، تو بنا تحقیقات کے بھارت اس کا الزام پاکستان پر عائد کرتا ہے اور پاکستان کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو منقطع کر دیتا ہے، اور مزید یہ کہ MFN سٹیٹس، موسٹ فیورٹ نیشن کا جو سٹیٹس ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہم سے واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی، اور نریندر مودی جو کہ پرائم منسٹر آف انڈیا ہیں، انہوں نے پاکستان کو بنا تحقیقات کے مورد الزام ٹھہرایا اور MFN سٹیٹس کو واپس لینے کی بات کی۔ اسی طرح بات یہی نہیں رکتی، فیبرری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت پھر سے پاکستانی کشمیر میں بالا کوٹ کے مقام پر در اندازی کرتا ہے اور اس کے پاکستان کی فضائی حدود کی پامالی کرتا ہے، اور اس کے 2 جہاز پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ایئر فورس حرکت میں آتی ہے
اور ان دونوں جہازوں کو مار گراتا ہے پاکستان۔ یقیناً یہ پاکستان کی طرف سے بروقت کارروائی تھی اور پاکستان نے مکمل طور پر جو ہے اپنے ملک کی حدود کا دفاع کیا ہے اور یہ پاکستان کا حق ہے۔ پاکستان ان کے ایک پائلٹ کو گرفتار کرتا ہے اور پھر اسے خیر سگالی کے جذبے کے تحت واپس کر دیتا ہے تاکہ تعلقات میں مزید خرابی پیدا نہ ہو اور دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ پھر سے ٹریک پر آ جائیں۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود بھارت کی طرف سے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف سے یہ کی گئی کہ کرتارپور راہداری کھولی گئی سکھوں کے لیے تاکہ وہ اپنے مقدس مقام تک جو ہے وہ بغیر ویزے کے آ سکیں۔ اتنی بڑی آفر اور اتنے معاونت کے باوجود بھارت کی طرف سے کوئی پیش قدمی دیکھنے میں نہیں آئی، اور تاحال جو کشمیر کے اندر حالات چل رہے ہیں، کشمیر کو ایک لاک ڈاؤن اور محاصرے کے اندر گھیر رکھا ہے بھارت نے۔ یہ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ بھارت جو ہے اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے اور کشمیریوں کے تمام حقوق جو انسانی بنیادوں پر ان کو ملنے چاہیے ان کو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اخلاقی طور پر ان کے لیے آواز بلند کی ہے بلکہ دنیا کے جتنے بڑے فورمز ہیں، اقوام متحدہ کا فورم ہو، ورلڈ اکنامک فورم ہو، ہر جگہ پر پاکستان نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور تاحال پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں، اور ابھی مستقبل قریب میں لگتا نہیں کہ پاکستان اور بھارت پھر سے قریبی تعلقات قائم کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ لیکن جب ہمسایہ ممالک جو ہیں آپس میں اکٹھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے بنا کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، زندگی نہیں گزار سکتا، اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتا، اس کے لیے ہر ملک مجبور ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے، اور یہی مجبوری پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے لازم ہے۔ اور امید ہے کہ مستقبل قریب نہ صحیح تو مستقبل بعید میں یقیناً پاکستان اور بھارت مسئلہ کشمیر پر بھی بات کریں گے اور اپنے معاملات کو بہتر کریں گے تاکہ اس خطے کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات اگر خطے کو امن کا گہوارہ ہم بنانا چاہتے ہیں تو ان میں بہتری لانا لازم ہوگا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ دونوں ممالک کی حکومتیں اس معاملے میں سنجیدہ ہو کر اقدامات اٹھائیں گے۔ طلباء، ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان اور ایران ہمیشہ سے اچھے تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات صرف پاکستان بننے کے بعد سے ان کا آغاز نہیں ہوا بلکہ صدیوں پرانے ہیں۔ پاکستان کیونکہ ایک مسلمان ملک ہے اور ایران بھی ایک مسلمان ملک ہے، اس وجہ سے ان کے تعلقات پری پارٹیشن بھی موجود تھے۔ آپس میں تجارت کے تعلقات، ثقافت کے تعلقات، اخلاقی روابط، یہ تمام تعلقات ہمیشہ سے پاکستان اور ایران کے درمیان قائم رہے ہیں۔ چاہے پاکستان 1947 میں وجود میں آیا، لیکن دونوں اطراف میں بسنے والی مسلمان قوموں نے ہمیشہ سے ان تعلقات کو قائم رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے پاکستان کو آزادی کے بعد سب سے پہلے تسلیم کیا بطور آزاد اور خود مختار ملک کے۔ پاکستان کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ایک ہمسایہ اسلامی ممالک نے بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی تاخیر کے پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کر لیا، اور ہمیشہ اپنے تعاون کو پاکستان کے ساتھ جاری رکھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1949 میں پرائم منسٹر آف پاکستان ایران کا دورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد 1950 میں جواباً شاہ ایران پاکستان آتے ہیں۔ یقیناً ان کے دوروں کے تبادلے کی وجہ سے آپس میں تجارتی تعلقات کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد معاملات آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1964 میں پاکستان، ایران اینڈ ٹرکی with cooperation they established RCD Regional Cooperation Development۔ یہ ایک اکنامک فورم جو ہے وہ تینوں ممالک کے تعاون سے قائم کیا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں
علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم۔ یہ تنظیم پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان اقتصادی، صنعتی، ثقافتی اور اسی طرح سے تعلیمی ہر طرح کے روابط قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سیر و سیاحت کو فروغ ملتا ہے، ہر معاملے کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ تنظیم جو ہے 1979 میں جا کر اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اس تنظیم کو منسوخ کرنے کی وجہ وہ اسلامی انقلاب کا آنا ہے ایران میں، کیونکہ اسلامی انقلاب جب ایران میں آتا ہے تو ایران اپنے تمام بین الاقوامی معاہدوں کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پر ایک مشکل وقت آتا ہے۔ 1965 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر ایران پاکستان کے ساتھ ببانگ دوحل کھڑا ہوتا ہے اور شانہ بشانہ پاکستان کی معاونت کرتا ہے۔ پاکستان کے لیے وہ اپنے ہوائی اڈے فراہم کر دیتا ہے، پاکستان کے لیے آئل کی آفر کرتا ہے تاکہ پاکستان جنگ کے دوران کسی بھی مشکل کا شکار نہ ہو۔ پاکستانی جہازوں کو ایرانی ہوائی اڈوں پر منتقل کیا گیا تاکہ بھارت کی حملے کی صورت میں ہر طرح سے پاکستان کے ہوائی جہاز محفوظ رہ سکیں۔ یقیناً یہ ایک دوستی کی واضح مثال ہے۔ اسی طرح 1971 کی جنگ کے دوران پاکستان کے موقف کی حمایت ایران کی طرف سے کی جاتی ہے، اور ایران بنگلہ دیش کو بطور آزاد اور خود مختار ملک اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک پاکستان اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یقیناً یہ بھی دوستی کی واضح مثال ہے، اور شاہ ایران یہ واضح اعلان کرتے ہیں کہ اگر مغربی پاکستان پر حملہ کیا گیا تو اسے ایران پر حملہ شمار کیا جائے گا۔ یقیناً یہ اعلان دنیا کے لیے بہت واضح تھا، اور بھارت کو اس کے بعد ہمت نہ ہو سکی کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو۔ جب ایران میں اسلامی انقلاب آتا ہے تو پاکستان بھی کسی طور پر پیچھے نہیں رہتا۔ 1979 میں وہاں پر ایک نئی حکومت قائم ہوتی ہے، اور پاکستان اس حکومت کو کھلے دل کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ قبول کرتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے۔ دوستانہ تعلقات قائم ہوتے ہیں، اور تعاون میں مزید وسعت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے طے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعلقات مزید جب آگے بڑھتے ہیں تو ECO جو ہے اسٹیبلش کی جاتی ہے۔ ECO کسے کہتے ہیں؟ اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن۔ It was established in 1985. The founder members were the same as RCD. ایران، پاکستان اینڈ ٹرکی، یہ تینوں ممالک مل کر دوبارہ سے اکنامک فورم کو ریوائیو کرتے ہیں، اقتصادی تعاون کی تنظیم قائم کرتے ہیں، اور پھر انہی تمام تعلقات کا آغاز نئے سرے سے کیا جاتا ہے جو کہ RCD کے مقاصد تھے۔ اسی طرح یہ تنظیم جب آگے بڑھتی ہے تو اس میں افغانستان کے ساتھ ساتھ وسطی ایشیائی ممالک کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ ایک اسلامک بلاک کی طرف آگے بڑھا جا سکے، ایک اکنامک فورم کو یورپی یونین کی طرح ڈیولپ کیا جا سکے، ایک کامن کرنسی جو ہے وہ اس کو پروموٹ کیا جا سکے، اور تمام ممالک کے درمیان تجارت کو مضبوط بنایا جائے، تعلیمی روابط قائم کیے جائیں، ثقافت کو ایکسچینج کیا جائے، یعنی کوئی بھی شعبہ ایسا نہ ہو جس میں تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کر سکیں۔ ہر معاملے میں تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی جاتی ہے، اور معاملات کو مزید آگے بڑھانے کے لیے گاہے گاہے آپس میں معاہدے بھی طے کیے جاتے ہیں۔ تاحال ECO بہت ایفیکٹو فورم نہیں ہے۔ اس کی وجہ پاکستان اور باقی جو ممبر ممالک ہیں ان کے اندر فنڈز کی عدم فراہمی ہے۔ یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں پاکستان بھی اور باقی ممالک بھی اس ضمن میں آگے بڑھیں گے، اور اس اکنامک فورم کو ایک اسلامک بلاک کے طور پر، پارشل اسلامک بلاک ہم کہہ سکتے ہیں، یقیناً تمام جو ممبر ممالک ہیں وہ اسلامک ہیں، اور اس کو آگے بڑھائیں گے تاکہ معاملات کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو مزید جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ بورڈ کی جانب۔
جی تو طلباء، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے، تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ 2013 میں صدر پاکستان ایران کا دورہ کرتے ہیں اور گیس پائپ لائن منصوبہ جو شروع کیا جا چکا تھا اس کی پیش رفت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابتدا میں یہ گیس پائپ لائن کا منصوبہ IPI تھا، ایران، پاکستان اینڈ انڈیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بھارت اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور یقیناً اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے مسٹرسٹ۔ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر جو ہے اعتماد نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکے۔ لیکن پاکستان IP میں انٹرسٹڈ ہے، دلچسپی رکھتا ہے، لیکن یہ منصوبہ تاحال تاخیر کا شکار ہے، اور اس کی وجہ بھی یقیناً پاکستان کے پاس فنڈز کی عدم فراہمی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے گا تاکہ پاکستان میں توانائی کے بحران کو ہینڈل کیا جا سکے، اس پر قابو پایا جا سکے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اکتوبر 2016 میں چین کے سفیر ایران کا دورہ کرتے ہیں اور ایران کے صدر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ CPEC میں شامل ہو جائیں، اور ایرانی صدر کی طرف سے بھی رضامندی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ CPEC پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک راہداری کا منصوبہ ہے جس میں بہت بھاری انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اور چین چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی اس میں شامل کرے، اور اس کے لیے چین بھی ہر دم کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چین بھی ہر دم اس کوشش میں لگا ہے کہ ایران بھی، بھارت بھی، اور اس خطے کے دوسرے ممالک افغانستان بھی، اور وسطی ایشیا تک اس تمام راہداری کو پھیلایا جائے، اور تمام ممالک اس میں بھرپور تعاون کریں اور معاونت کے ساتھ کام لیں، تاکہ اس خطے کے اندر کشیدگی بھی کم ہو اور معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جائیں۔ یقیناً اس معاملے کے اندر چین یہ چاہتا ہے کہ معاشی طور پر وہ دنیا کو لیڈ کرے، یہ اس کا خواب ہے، اور وہ اپنے خواب کی تکمیل کے لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ گامزن ہے۔ اس ضمن میں وہ ایران سے بھی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس CPEC کے منصوبے میں شامل ہو، تاکہ پاکستان اور ایران کی قربتیں مزید بڑھیں اور آپس میں جو چھوٹے موٹے تنازعات ہیں ان کو دیکھا جا سکے، ان کو حل کیا جا سکے۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات کا جائزہ لیتے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حالات کے اندر سعودی عرب میں جب 34 رکنی اسلامی اتحاد بنانے کی بات کی گئی اور اس کی سربراہی پاکستان کے ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف راحیل شریف کو دینے کی باتیں ہوئیں اور انہوں نے اس سربراہی کو قبول بھی کیا، تو ایران میں کچھ بے چینی دیکھنے میں آئی، لیکن پاکستان کی حکومت نے اس بات کو باور کرایا، اس بات کا احساس دلایا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اس معاملے میں کبھی بھی خرابی کا شکار نہیں ہوں گے، ان کے درمیان کشیدگی نہیں آنے دی جائے گی۔ اس معاملے کو ہم آگے دیکھتے ہیں تو چین پاکستان اور ایران کے اندر بھاری سرمایہ کاری اسی غرض سے کر رہا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات میں تھوڑی بہت کشیدگی ہے اس کا بھی حل نکالا جا سکے۔ اسی لیے پاکستان اور چین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایران کے قریب آ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گوادر اور چاہ بہار بندرگاہ یہ آپس میں مد مقابل نظر آتی ہیں دیکھنے میں، لیکن ان کا مقابلہ نہ تو پاکستان کے فیور میں ہے اور نہ ہی ایران کے حق میں ہے۔ ان کو آپس میں اشتراک کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تجارتی سرگرمیوں کو اور تیز کیا جا سکے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان بارڈر سیکیورٹی کے اجلاس میں ایک معاہدہ طے کیا گیا ہے، جس میں یہ طے کیا گیا کہ 3 نئے امیگریشن آفیسز پاکستان اور ایران کی سرحد پر قائم کیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تجارتی مارکیٹیں بھی قائم کی جائیں گی تاکہ پاکستان اور ایران کے تجارتی تعلقات کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے۔ طلباء، ہم یہ جان چکے ہیں کہ پاکستان اور ایران ایک اچھے ہمسایہ ممالک کی طرح اپنے تعلقات کو لے کر چل رہے ہیں، اور مزید ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک ایک ہی پیج پر ہوں، اس خطے کے اندر امن کے قیام کے لیے
وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہے ہیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ان دونوں ممالک کے ساتھ تعاون جو ہے وہ دونوں ممالک آپس میں تعاون کو جاری رکھیں گے اور اس خطے کو امن کا گہوارہ بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آ چکا ہوگا اور آپ اسے بہت بہتر طریقے سے تیار کیجئے تاکہ آپ اپنے امتحان میں لانگ کوسچن کو بھی اٹیمپٹ کر سکیں، اور اگر کوئی شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز آپ سے پوچھا جائے آپ اس کو بھی حل کرنے کے قابل ہوں۔ السلام علیکم۔